بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث معصوم ہے کہ فرماتے ہیں کہ عینہ الیمنی ممسوحہ، یہ جو دجال ہے اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ نہیں ہے، والاخری فی جبہۃ تضیء عنہا کوکب، اور دوسری جو آنکھ ہے فی جبہۃ، اس کی پیشانی پر ہے اور ایک ستارے کی طرح چمکتی ہے۔ اب اس ظالم کو اگر پہچاننا ہے تو یہ تو بہت پرانی بات ہے، آپ ڈالر کو دیکھ لیجیے امریکہ کے، وہی آنکھ وہی چیز چمک رہی ہے۔ یہ سسٹم ظلم ہے، فلا تطع الکافرین۔ اب اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے، معصوم کا فرمان ہے یہ تمہاری روزی کو بند کرے گا، یہ تمہارے معاش پر پابندی لگائے گا، یہ تمہارے رزق پر پابندی لگائے گا، یہ تمہیں ڈرائے گا کہ اگر تم مجھے نہیں مانو گے، جس کو ہم کہتے ہیں سینکشنز۔ FATF کو پڑھیے کہ انہوں نے اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشن نے جو قانون بنائے ہیں، آپ ان قوانین کو پڑھیے کہ قانون ہے بھائی 15 سال سے اگر کم کوئی تمہاری نیشنل شہید ہے، پاکستان کے جو شہداء ہیں 70 میں 60 میں 62 میں، اگر کسی کی عمر 15 سال سے کم ہے، ان شہیدوں کا ذکر اپنی لٹریچر میں، اپنی ایجوکیشن بکس میں نہیں کرو گے، تاکہ لوگوں میں شہادت کا جذبہ نہ بڑھے۔ دوسرا، 18 سال سے کم بھی کوئی شہید نہیں ہوگا، اس کو بھرتی نہیں کرو گے۔ تیسرا، اپنی ایجوکیشن سسٹم میں، اس پر افسوس سے کچھ ایرانی لوگ بھی گئے اور سائن کر کے، بعد میں ان کو پتا چلا کہ بھائی ہم کس بلا پہ سائن کر کے آئے ہیں۔ وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ آپ کا بچہ بڑا کیسے ہوگا، اور کیوں فرمایا یہ جو نظام ظلم ہے، اللہ کا جو نظام ہے وہ تجھے بچانا چاہتا ہے، جو ظلم کا نظام ہے وہ تجھے تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ بڑی آسانی سے دیکھیں، اب ڈینمارک سب سے بڑا ملک ہے نا، جن کے لیے لوگ ترستے ہیں کہ ہم ڈینمارک جائیں، ہاں، لسٹ میں آپ دیکھیں گے سب سے ہائی رینک پہ ڈینمارک کا نام ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کینسر کہاں پر ہے؟ ڈینمارک میں۔ ہاں، آپ کا نظام ہے نا، لیکن نظام باطل ہے، سب سے زیادہ کینسر وہاں پر ہے، اور سب سے زیادہ جہاں کینسر کم ہے وہ پتہ ہے کون سا ملک ہے؟ وہ یمن ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ یمن سب سے زیادہ اسلامی رسومات پر عمل کرنے والا ملک ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ حجاب جس ملک میں ہے وہ یمن میں ہے۔ ہمارے استاد یمن میں گئے، کہا یمن میں کوئی چوری نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی چوری نہیں تھی، عجیب بات، کہ کوئی ایک کیس رپورٹ نہیں ہوتا تھا زنا کا یا ریپ کا، کوئی ایسا کیس نہیں تھا۔ تو ہم نے جب تحقیق کی کہ کیوں، کہا کہ ان کے قبیلوں میں رسم تھی، جس باپ کے گھر میں بیٹی جوان ہو جاتی تھی، اگر وہ بیٹی کی شادی نہیں کرواتا تھا، یمن کا کوئی بھی شخص اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تو چھوٹی عمروں میں وہ بیٹیوں کی شادیاں کروا دیتے تھے۔ آج نوجوان کہتا ہے مولانا مجھے گناہ سے بچنا ہے، کوئی ورد بتائیے۔ بھئی کون سا گناہ کرتے ہو؟ کہ مولانا شہوت کے گناہ نہیں کر رہا۔ اکثر نوجوان یہی سوال کہ وہ ورد بتاؤ مولانا، بھئی ہم زیادہ کہیں گے روزہ رکھو، اس سے زیادہ میں کیا بتا سکتا ہوں، زیادہ کہوں گا گوشت کم کھاؤ۔ ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ کہے میں آم کا جوس پی کے پیاس کو بجھاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ پیاس لگی مولانا کوئی قرآن کی آیت دیجیے مجھے پیاس، بھئی نہیں ہو سکتا۔ کچھ سسٹمز ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، جسم کے کچھ تقاضے ہیں، اور یہ باپ جو اس بیٹے کی شادی نہیں کروا رہا، یہ اس تمام گناہوں میں شامل ہے جو اس کا بچہ کر رہا ہے۔ اچھا کیا کہتے ہیں مولانا شادی کیسے کروں، بچے کو نوکری نہیں ہے، اتنا اس ممبر سے کہہ چکا بھائی ایک بیٹی گھر میں لاؤ گے وہ کتنی روٹیاں کھائے گی؟ تمہارا سسٹم غلط ہے نا۔ تم کیا سوچ رہے ہو بہت بڑی گرینڈ مجھے ایک سیریمنی کرنی ہے شادی کی، اور اس میں سارے لوگ جمع ہو جائیں، کس نے کہا زبا اتنے کا مولا علی کی شادی ایسی تھی؟ تمہیں لوگوں کی پڑی ہے یا اپنے بچے کے ایمان کی پڑی ہے؟ ہاں، اس کا ایمان بچانا ہے تو جلدی سے اس کی شادی کرواؤ تاکہ یہ گناہ میں نہ پڑے۔ اور آپ کا زمانہ اور تھا، آج کی ینگ جنریشن جس کو تم یہ بھی کہتے ہو یونیورسٹی میں جاؤ، جس کو تم یہ بھی کہتے ہو مکس گیدرنگ میں جاؤ، جس کو تم یہ بھی کہتے ہو جاؤ اپنی جاب کو تلاش کرو، اور یہ روڈوں پہ بھی جا رہا ہے کمپنیز میں، تمہیں حال پتا ہے کہ روڈوں کا حال کیا ہے، مکس گیدرنگ کتنی ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پہ یہ کون سی چیزیں نہیں دیکھ رہا، نہ تم اس کی موبائل کو روک سکتے ہو نہ فیس بک کو روک سکتے ہو، پھر تم اس کو گناہ سے کیسے روک سکتے ہو؟ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
کتنی روٹیاں کھائے گا؟ اگر بیٹا دن میں 5 روٹیاں کھاتا ہے، یہ بیچاری بیٹی آئے گی گھر میں 4 روٹیاں کھائے گی، پھر تمہارے ایمان کا کیا ہوگا؟ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. یہی تو براءت کا سسٹم ہے کہ تو تولا پر ہے لیکن تبرہ پر ابھی تک نہیں آیا، کہ تجھے اس سسٹم سے دوری کرنی ہے، وہ سسٹم جو انسانوں کو گناہوں میں لے کر جاتا ہے. تمہیں اپنی نئی ثقافت اور نئی سیولائزیشن اہل بیت کی سوچ کو اپنانا ہے. جب تک اس سوچ کو نہیں اپناؤ گے تب تک تمہارے گھر میں آرام اور سکون نہیں آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. سب سے زیادہ خودکشی جس ملک میں ہے وہ جاپان میں ہے. کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، کیونکہ سسٹم غلط ہے. صبح سے شام تک انسان کو روبوٹ بنانا سکھاتے ہیں، تو خودکشی ان میں زیادہ ہے. اسلام کہتا ہے صبح کی نماز پڑھو، پڑھنے کے بعد کام پہ نکلو، 12 بجے تک کام کرو. صرف 24 گھنٹہ مشین کی طرح تجھے پیسہ نہیں کمانا، تیرے وجود کے اندر کی ضروریات ہیں، روحانیات ہیں. آج انگلینڈ میں، یورپ میں پیسے دے کر ان لوگوں کو چرچ میں بھیجا جاتا ہے. بھئی ایک دن چرچ میں چلا جا. پروو ہوا ہے جو بندہ ہفتے میں ایک دن چرچ آتا ہے وہ بڑے سکون سے کام کرتا ہے، اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا. یہ دن میں جو اللہ کہتا ہے مصلی پہ آ جا، نماز پڑھ، یہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے اور تجھے اس مقام تک لے جانا چاہتا ہے. جب سیدہ زینب سے پوچھا گیا بی بی کربلا میں تو بڑا ظلم ہوا، بھی فرماتے ہیں ما رأیت الا جمیلا. زینب نے تو حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. حسن رضا، حسن اطاعت. جب تک تو کمپلیٹلی ان برائیوں سے دوری نہیں کرتا اور حسین کے نظام کو نہیں sمجھتا تب تک تیرے وجود میں سکون الہی پیدا نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم.